رہبر شریعت مفتی دین و ملت قاضی شہر بنارس حضرت علامہ مولانا محمد غلام یاسین صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے. ان کی چہرے سے بھی آپ مستفیض ہو رہے ہیں. لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ دور بیٹھے ہیں اس طریقے سے فوراً اپنی کرسی سے کھڑے ہوں اور قریب ہو جائیں، چونکہ ابھی آپ کے سامنے حضور سیدنا سید غلام محمد صاحب قبلہ زیب سجادہ خانقاہ حبیبیہ اڑیسہ تشریف لانے والے ہیں. جلوہ بار ہو چکے ہیں، رونقیں اسٹیج ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے آنے والے ہیں. لہٰذا اپنے اپنے کرسی جو ادھر پیچھے بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور قریب آ جائیں. ارے محترم، آج جس کی محفل میں آئے ہو، جس کے دیار میں آئے ہو، جس کے روحانی فیض کے سائے میں آئے ہو، انہی کے دیار سے آئے ہوئے، انہی کے خاص چہیتے نواسائے حضور مجاہد ملت آپ کے سامنے آنے والے ہیں. لہٰذا جلدی کیجئے، ادھر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب آ جائیں. عجیب، میں نے کہہ دیا تھا کہ سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو پھر میں وہی شعر آپ کے حوالے کروں گا. جلدی کیجئے اور قریب آ جائیے. آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں قاطع کفر و دلالت، ماہی بدعت، حامی سنت، نواشہ حضور مجاہد ملت حضرت علامہ الحاج غلام محمد صاحب قبلہ زیب سجادہ خانقاہ حبیبیہ تشریف لا رہے ہیں. آپ بغور سماعت فرمائیں اور مستفیض ہو کر کے یہاں سے جائیں. فاتحہ تعالی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وآله وسلم كما تحب وترضى ونصلي صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، میں نے ابھی قرآن کریم میں سے جس مختصر سے آج کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھوں گا کہ آپ حضرات اسی محفل میلاد میں بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا کی جانب نہ لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا انیس القریبین مراد المشتاقین جان عالمین طہ و یاسین انیس بے قصا چاراساز دردمندہ فخر رسولہ مالکین و سیاہ لامکہ محمد رضی گداؤں کی بارگاہ بے قص پناہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نشار فرما. پڑھے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یقیناً یہ آپ کی ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جہاں بزرگان دین کا تذکرہ ہوتا ہے اور جہاں عشق رسول کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور سرکار حجت الاسلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کو عشق رسول کا ایسا جام پلایا کہ جس عشق رسول کے جام نے ان کو حجت الاسلام بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کو حجت الاسلام بنا دیا اور اسلام کے لیے وہ حجت بن کر اس دنیا میں رہے اور 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 اس د
عشق رسول کی شمع لوگوں کے دلوں میں روشن کرتے رہے، اور سرکار حجت الاسلام کی شخصیت ایسی رہی کہ سرکار حجت الاسلام نے زندگی بھر سرکار اعلیٰ حضرت کی سنتوں پر عمل کیا اور ان کے مشن کو انہوں نے بڑھایا اور اس کو اجاگر کیا، اور سرکار حجت الاسلام نے سرکار اعلیٰ حضرت کی ہر سنت پر عمل کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ میں اعلیٰ حضرت کا صاحبزادہ ہوں، تو اعلیٰ حضرت کے کردار پر میرا مکمل عمل ہے۔ اور یقیناً جو جس کا صاحبزادہ ہوتا ہے، اگر اونچی شخصیت باپ کی ہوتی ہے تو بیٹا اگر باپ کی اونچی شخصیت پر اگر عمل پیرا ہو جایا کرتا ہے اور باپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا کرتا ہے تو دنیا یہ کہتی ہے کہ ہاں یقیناً یہ سپوت ہے اور اس نے باپ کے حق پیدا کر دیا ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ہندوستان کی سرزمین پر جو سنیت کو زندہ رکھا ہے وہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر سرکار اعلیٰ حضرت کی شخصیت اس ہندوستان میں نہ ہوگی تو آج لوگ گمراہ ہوتے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے سنیت کے چراغ کو روشن کیا، اور جب عشق رسول پر حملہ ہو رہا تھا اور رسول کی گستاخیاں رسول کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جا رہی تھی تو اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت نے گستاخان رسول کا دندان شکن جواب دے کر لوگوں کے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستان پر، اور ہندوستان میں اگر سنیت زندہ ہے تو اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ہندوستان میں سنیت کو زندہ رکھا ہے، اور اس کے رسول کے چراغ اعلیٰ حضرت اپنے زندگی بھر جلایا ہے۔ اور جب سرکار اعلیٰ حضرت کا اس دائے پانی سے وصال ہو جاتا ہے تو حضرت حجت الاسلام سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کے بعد زارو قطار روتے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ یہ سرکار جب کبھی دین کو جس چیز کی ضرورت پڑی ہے آپ نے دیا ہے، جب دین پر لوگوں نے حملہ کیا اور اپنے علم سے دین کو مست کرنا چاہا ہے تو سرکار آپ نے دین کے لیے قلم اٹھایا ہے اور ہزاروں کتابیں دین کے لیے آپ نے لکھ دیا، جس کو پڑھ کر لوگ راہ راست پر آ گئے اور گمراہیوں سے تاب ہو گئے ہیں، آپ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ سرکار اب یہ کام کون کرے گا؟ سرکار آپ کو سنیت پر یقیناً حملہ ہوگا اور بدعقیدے سنیت پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور بدعقیدہ یہ سوچیں گے کہ آج جو ہے سنیت کا ایک بہت بڑا عالم جا چکا ہے، اب جو ہے اس کے بعد سنیت پر حملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، تو وہ سنیت پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کا دندانِ شکن جواب کون دے گا؟ تو سرکار حجت الاسلام سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں روتے رہے اور چالم کے باپ تک روتے رہے۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں حضور حجت الاسلام تشریف فرما ہے اور اسی طرح کی عرضی پیش کر رہے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اس لیے اور سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرضی پیش کر رہے ہیں، سرکار اس کام کو کون کرے گا؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت جو ہے خواب میں حضرت حضور حجت الاسلام کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں، یہ عرضی پیش کرتے کرتے حضور حجت الاسلام جو ہے سو جاتے ہیں، غنودگی آ جاتی ہے، نیند آتی ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت خواب میں تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد ایک شخص کو دکھاتے ہیں کہ اس شخص کو پہچان لو، یہ اڑیسہ کا ہے، اس کا نام حبیب الرحمان ہے اور یہ اڑیسہ کا زمیندار ہے۔ اب جو کام جو دین کو جو ضرورت پڑے گی دین کی ساری ضرورتوں کی یہی پوری کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور حجت الاسلام نے خواب میں سرکار مجاہد ملت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کو اچھی طرح پہچان لیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2 دن کا وقفہ گزرتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پھر حضور حجت الاسلام تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں پر پھر یہی عرضی پیش کر رہے ہیں، عرضی پیش کر کے وہاں سے اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان جو ہے وہاں کھڑا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے۔ جب انہوں نے ان
उनकी निगाह सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत के चेहरे अनवर पर पड़ी है। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत के चेहरे को देखा है, देखने के बाद ख्वाब का मुकम्मल नक्शा हुज्जतुल इस्लाम के सामने आ गया है और हुज्जतुल इस्लाम ने समझ लिया कि यही जो है यही वो शख्स है। इसलिए कि सरकार आला हजरत ने ख्वाब में जिसको दिखाया था इसी तरह का ही मुकम्मल चेहरा था। तो फिर करीब होते हैं और करीब होने के बाद पूछते हैं क्या आपका नाम हबीबुर रहमान है? तो सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं हाँ मेरा नाम हबीबुर रहमान है। फिर उसके बाद हुज्जतुल इस्लाम सरकार आला हजरत के बताए हुए चीज जो उन्होंने बताया था पर फिर दूसरा सवाल करते हैं क्या आप उड़ीसा के जमींदार हैं? तो सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि हाँ लोग मुझे जमींदार कहते हैं, मैं जमींदार नहीं हूँ बल्कि मैं फकीर हूँ। तो हुज्जतुल इस्लाम ने समझ लिया इन्हीं के बारे में सरकार आला हज़रत ने इशारा फरमाया था ये वही है। फिर अपना सारा ख्वाब जो है हुजूर मुजाहिद मिल्लत के पास बयान करते हैं और सीने से निपटा लेते हैं और ज़ारो कतार रोने लगते हैं। इधर हुज्जतुल इस्लाम रोने लगते हैं, इधर मुजाहिद मिल्लत रोने लगते हैं। दोनों आपस में काफी रोते हैं और रोने गिड़गिड़ाने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग होने के बाद सरकार हुज्जतुल इस्लाम जो है उनको खिलाफत और इजाजत से नवाज देते हैं और सरकार आला हज़रत का ये ख्वाब भी बयान फरमा देते हैं। तो देखा आपने कि सरकार आला हज़रत ने सरकार मुजाहिद मिल्लत को मुंतखब कर लिया था और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को इशारा फरमा दिया था कि अब दीन की हिफाजत अगर कोई करेगा तो यही करता हुआ नजर आएगा। अगर दीन के लिए गोली खाने की जरूरत पड़ेगी तो यही मर्द मुजाहिद खड़ा होगा और दीन के लिए जो है अपने सीने पर गोली खाना गवारा करेगा। लेकिन जो है दीन के बागियों के सामने जो है ये कभी शिकस्त नहीं खाएगा। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमत व रिज़वान ने अपनी जिंदगी में मुकम्मल उसका हक अदा कर दिया है। सऊदी हुकूमत के सामने भी, सऊदी खालिदुल क़ुज़ात के सामने भी सरकार मुजाहिद मिल्लत नहीं दबे हैं बल्कि वहां भी हक बात उन्होंने कह दिया है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जालिम बादशाह के सामने जो है हक बात कह देना यही जो है बहुत बड़ा मुजाहिदा है। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जालिम बादशाह के सामने, सऊदी हुकूमत के सामने, सऊदी खालिदुल क़ुज़ात के सामने उन्होंने हक बात कहकर मुजाहिद आज़म का लक़ब उनको मिल गया है। और सरकार मुजाहिद मिल्लत ने हिंदुस्तान के सरजमीन पर जब तक रहे हैं तब तक उन्होंने दीन का काम किया है। जब कभी बदअक़ीदों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई हर्फ उठाया है तो मुजाहिद मिल्लत ने उनसे मुनाज़रे का चैलेंज किया है और मुजाहिद मिल्लत ने कई मुनाज़रे किए हैं और मुजाहिद मिल्लत ने अपनी जेबे खास से बहुत से मुनाज़रे किए। और यहाँ तक भी जब कभी दौलत की जरूरत पड़ी है तो मुजाहिद मिल्लत ने अपनी अहलिया मोहतरमा का सारा ज़ेवर उन्होंने बेच दिया है और बेचने के बाद मुनाज़रे में खर्च किया है। और मुजाहिद मिल्लत का लक़ब उनको ऐसे नहीं मिल गया है, मुजाहिद मिल्लत ने मुजाहिदा किया है और मुजाहिद मिल्लत ने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर अपना तन मन धन सबकी कुर्बानी पेश कर दिया है। जब उन्होंने कुर्बानी पेश कर दिया है तो उनकी कुर्बानी वहदहुल्ला शरीक की बारगाह में इतनी कबूल हो गई है कि वहदहुल्ला शरीक उनको अपना मुकर्रब बंदा बना दिया है, कि वहदहुल्ला शरीक ने उनको अपना मुकर्रब बंदा बना दिया है। तो इरशाद मुस्तफा है कि जब आप किसी आदमी को वहदहुल्ला शरीक अपना तकर्रुब अता करता है तो हज़रत जिब्रील को कहता है कि या जिब्रील मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। हज़रत जिब्रील अमीन भी उससे मोहब्बत करते हैं और फरिश्तों में इसका ऐलान फरमा देते हैं और लोगों के दिलों में जो है उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। तो आज सरकार मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत पूरे हिंदुस्तान के अवाम के दिलों में डाल दी गई है और सब लोग मुजाहिद मिल्लत को जानते हैं, पहचानते हैं। अगर मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा होकर अगर उड़ीसा ही में रहता तो उड़ीसा ही के लोग जान सकते थे, पूरे हिंदुस्तान के लोग मुजाहिद मिल्लत को नहीं जान सकते। और मुजाहिद मिल्लत पूरे हिंदुस्तान के सुन्नी
دنیا میں متعارف نہیں ہو سکتے. یہ مجاہد ملت کا عشق رسول تھا. اس عشق رسول نے پورے ہندوستان میں مجاہد ملت کو متعارف کرا دیا ہے. اور سرکار مجاہد ملت ایسے عاشق رسول تھے کہ جب کبھی عشق رسول کے لیے تن من دھن کی قربانی پیش کرنی پڑتی, مجاہد ملت کسی بھی قربانی کو پیش کرنے سے درے نہیں فرماتے تھے, بلکہ آقائے کائنات احمد مختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جناب مولانا محمد بارک وسلم جماعت کی تربیت صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی اور صحابہ کرام کا جو صحابہ کرام کی زندگیاں جو تھی, صحابہ کرام جیسے آقائے کائنات پر اپنا سب کچھ اٹھا دیا کرتے تھے, اسی طرح آقا کی عشق و محبت میں مجاہد ملت نے اپنا سب کچھ لٹایا اور پورے ہندوستان میں اپنے جیب خاص سے مدرسے کا قیام انہوں نے کیا اور بہت سے مدرسے انہوں نے بنائے اور بہت سے مدرسوں کی بنیاد رکھا. اس لیے کہ مدرسہ رہے گا تو مدرسے میں دینی تعلیم ہوگی اور مدرسے میں عشق رسول کا سبق سکھایا جائے گا, رسول کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہاں سے عالم نکلیں گے اور عالم نکلنے کے بعد لوگوں کے سامنے صراط مستقیم رکھیں گے اور رسول پاک کا کردار لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور رسول پاک کی رفعت و بلندی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. تو اس سے رسول پاک کا عشق لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوگا. اور جب آدمی رسول پاک کے عشق و محبت میں سرشار ہو کر عبادت و ریاضت کرے گا تو اس کے عبادت و ریاضت رسول پاک کی عشق و محبت کی بنیاد پر قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور آج کا انسان اگر کتنا ہوئے عبادت و ریاضت کرے, اگر اس کا دل رسول پاک کے عشق سے آری ہے تو اس کے سارے سجدے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے, اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی, اس کے سارے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. ایک ہی قبول نہیں ہو سکتی ہے اس کی نماز اور ایک ہی روزہ اس کا قبول نہیں ہو سکتا ہے. اس کے رسول میں اگر سرشار ہو کر نماز پڑھے گا تو یقیناً اس کے رسول کے صدقے میں اس کی نماز جو ہے اس کی قبول کر لی جائے گی اور اس کے سجدے جو ہے قبول کر لیے جائیں گے. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا نبی جناب مولانا محمد بارک وسلم کما تحب تربیت صلیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات مجاہد ملت نے عشق رسول کا سبق لوگوں کو دیا ہے اور عشق رسول کا چراغ ہندوستان میں جلایا ہے. ہم اگر مجاہد ملت کے ماننے والے ہیں, ہم اگر مجاہد ملت کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم اگر مجاہد ملت میں کہلاتے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ مجاہد ملت کا جو مشن ہے ہم اس مشن پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے اور ہم سچے عاشق رسول بن جائے. زبانی جمع خرچ نہیں ہو بلکہ ہم صحیح ڈھنگ سے عاشق رسول بن جائے اور عشق رسول میں ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئے اور رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنتوں پر ہم عمل کرتے ہوئے نظر آئے تو یقیناً کامیاب و کامراب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا شفیعنا نبی جناب مولانا محمد بارک وسلم کما تحب تربیت صلیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, رب جلیل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے تم ڈرو گے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو یقیناً تم کامیاب و کامراب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. اور اللہ سے ڈرنے کا جو صحیح اللہ سے ڈرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ سچوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے تو تم کو ملتا ہوا نظر آئے گا. مجاہد ملت کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے, تم کو اللہ سے کس طرح ڈرا جاتا ہے خشیت ربانی کا صحیح طریقہ تم کو ملتا ہوا نظر آئے گا. خشیت ربانی کا صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہو تو سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاؤ. خشیت ربانی کا صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہو خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں آؤ. خشیت ربانی کا صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہو غوث اعظم کی بارگاہ میں آؤ. خشیت ربانی کا صحیح طریقہ جاننا چاہتے ہو تو رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرو اور ان کے سنتوں پر جب عمل کرتے ہوئے نظر آؤ گے تو یقیناً کامیاب و کامراب ہوتے چلے جاؤ گے. وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عاشق رسول بناؤ, ہمارے سینے میں عشق رسول, ہمارے سینے کو عشق رسول کا مدینہ بنائے اور رسول پاک کی سنتوں پر ہم سب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجاہد ملت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों शम्अ